اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک اور کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کلاس 8 والوں کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، تو انشاءاللہ اپنے سبق کی طرف دھیان دیں اور پڑھنا شروع کریں۔ تو ٹاپک کا جو نام ہے وہ ہے دا انڈین کانسٹیٹیوشن۔ پیارے بچوں، پہلے ہمیں یہی پڑھنا ہے، یہی سوچنا ہے، یہی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوا، دا انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہوا۔ انڈین کانسٹیٹیوشن یعنی انڈین کہتے ہیں ہندوستانی، اور کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں آئین کو، یعنی ہندوستانی آئین۔ تو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کے جو ڈفیکلٹ ورڈز ہوں گے اس کا میننگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ وہ یاد بھی کرتے رہنا۔ Today, most countries in the world have a constitution, while all democratic countries are likely to have a constitution. It is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. تو پیارے بچوں، ہم نے یہ چند سطور پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان چند الفاظ کا، جو ان میں سے ڈفیکلٹ ورڈز ہیں جن کا میننگ آپ کو پتہ نہیں، تو میں آپ کو انہیں میننگ بتاتا ہوں۔ آپ یہ میننگ یاد بھی کرنا اور لکھنا بھی۔ کانسٹیٹیوشن کا مطلب آئین ہے، وائل ہو گیا جبکہ، لائکلی مینز امکان، ہیو ہے مالک ہونا، نیسسری ضروری، سروس خدمت کرتا ہے، سیورل کئی، پرپوزز مقاصد، لیز دیتی ہے، سٹن بعض، آئیڈیلز کامل، آدرشوں بیسس بنیاد، ایسپائر خواہش، بٹ پٹ ڈال، پٹ مینس ڈال، another مزید ایک اور، وے راستہ یا طریقہ، ٹیلس تمیز کرنا یا بتاتا ہے، فنڈامنٹل بنیادی، نیچر نوعیت، سوسائٹی معاشرہ۔ تو یہ ورڈز ہیں، ان کو آپ یاد بھی کرنا۔ تو 2-3 بار سننے کے بعد یاد کرنا، اور میں کاپی پہ آپ کو لکھ کر بھی بتاتا ہوں، یا آپ اس طرح سے کاپی پہ اٹھا کر پھر انہیں اپنی کاپی پر لکھ کر، اور یہ جو ڈفیکلٹ ورڈز ہیں اس میں، ان کے میننگ جو ہیں یہ آپ یاد کرنا، ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ تو پیارے بچوں، ہم دوبارہ سبق کی طرف آتے ہیں۔ Today, most countries in the world have a constitution. آج دنیا کے بہت سارے ممالک، Today, most countries بہت سارے ممالک in the world دنیا کے have a constitution آئین بناتے ہیں۔ While all democratic countries جبکہ ساری کی ساری ڈیموکریٹک کنٹریز are likely to have a constitution، جن کو یہ امکان ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن اور جمہوری ملک سب کے لیے ہونا ضروری ہے۔ It is not necessary، لیکن یہ ضروری نہیں، that all countries تمام ملک that have a constitution are democratic
یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے ملک کانسٹیٹیوشنی ہوں یا پھر وہ ڈیموکریٹک ہوں، آئینی یا جمہوری ہوں. دی کانسٹیٹیوشن سروس، آئین جو ہے، آئین خدمت کرتا ہے سیورل پرپوزز، کئی مقاصد کی. فرسٹ اٹ لیز آؤٹ سرٹن آئیڈیلز. پہلے آئین دیتا ہے سرٹن آئیڈیلز بیز کامل بنیاد دیٹ فارم دا بیسس آف دا کائنڈ آف کنٹری. ملک کو ایک خاص قسم کا بنیاد دیتا ہے کون؟ آئین. دیٹ وی ایز سٹیزنز ایسپائر ٹو لیو ان، جس میں ہم ایک شہری کے طور یہاں رہ رہے ہوں. اور پٹ ان ادر وے، مزید ایک اور راستہ، ایک اور طریقہ. اور پٹ ان ادر وے، مزید ایک اور طریقہ یا ایک اور راستہ. کانسٹیٹیوشن ٹیلس اس، ایک آئین تمیز کرتا ہے، بتاتا ہے وٹ دا فنڈامنٹل نیچر، بنیادی نوعیت. کس چیز کی تمیز کرتا ہے؟ یعنی بنیادی نوعیت، فنڈامنٹل نیچر، بنیادی نوعیت کی. آف آور سوسائٹیز، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے معاشرے کے اندر. ایک جو آئین ہے، یہ آئین ایک بنیادی تمیز بتاتا ہے. اس لیے ملک کا جمہوری یا آئینی ہونا ضروری بھی ہے. بغیر آئین کے ملک جو ہوتا ہے وہ صحیح و سالم نہیں رہتا، لوگوں کے طریقے ادلا بدل ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی جو آئین ہے، ہم نے یہ تھوڑی سی چند سطور جو پڑھی ہیں آج، یہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھی ہیں، کیونکہ ہمارا انڈیا جو ہے، ہمارا ملک جو انڈیا ہے یا بھارت ہے، تو یہ ایک جمہوری ملک ہے اور ایک آئینی ملک بھی ہے. تو بیٹا آپ جو یہ چند سطور ہم نے پڑھی ہیں، امید ہے ایک تو اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں اس کے میننگ بھی آپ یاد کریں، اور کتاب کو پڑھیں. 2-4 تعلیم دینے کے بعد آپ کو پڑھنا آ جائے گا. جس وقت پڑھنا خود بخود آ گیا تو میننگ بھی پتہ چل جاتے ہیں، پھر ابھی آگے بھی انسان پڑھنا آہستہ آہستہ سیکھ ہی لیتا ہے. اس کے اوپر بھی ایک سطر میں لکھا ہے وائی ڈز اے کنٹری نیڈ اے کانسٹیٹیوشن. اس کا مطلب ہو گیا کہ ایک ملک کو آئین کی ضرورت کیوں ہے، ایک ملک کو، ایک کنٹری کو آئین کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. کیونکہ آئین میں قانون کے ضابطے کے مطابق آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس لیے ایک ملک کو آئین کی ضرورت ہوتی ہے. تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. پیارے بچوں، تو امید ہے آپ یاد کرتے ہوں گے، کرتے رہو گے اور پڑھتے بھی رہو گے، اور اللہ سے دعا بھی کرو کہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ اپنے سکولوں میں جانے کی توفیق دے، اور ملک کے اندر، دنیا کے اندر جو یہ ایک مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اللہ پاک اس کو دور کرے، اس بیماری کو رفع کرے، ہمیں اس سے حفاظت عطا کرے. ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے اللہ پاک حفاظت کرے، اور ہمیں دوبارہ اپنے سکولوں میں، مدرسوں میں جانے کی، پڑھنے کی توفیق عطا کرے. تو انشاءاللہ یہ دعا بھی کرتے رہنا، تو اپنا سبق بھی یاد کرتے رہنا، اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنے کام کاج میں لگے رہنا، آوارہ پھرنے سے گریز کرنا. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو انشاءاللہ بیٹے کل کے لیے ہم کوئی اور ٹاپک کسی کلاس کا لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. باقی وسلام. یہ جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں میں نے آپ کو ایک بار دکھا بھی دیے ہیں، دوبارہ دکھاتا ہوں. ان کو آپ یاد
ضرور کرنا تاکہ آپ کو پڑھنے میں دقت نہ آئے یا سمجھنے میں آپ کو کوئی پریشانی دقت وغیرہ نہ ہو۔ باقی وسلام۔